ایک زمانہ تھا جب الحاد اور انکار خداوندی کا درس سیکولر لبرل اور جمہوریت پسندوں کے ہاں سے نہیں بلکہ اس طرح کی کمیونسٹوں اور مزدوروں کی آمریت پر یقین رکھنے والے دانشوروں، ادیبوں اور شاعروں کے ہاں سے ملتا تھا۔ اس تراکیت پرست ادیبوں کا یہ گروہ جو برِ صغیر میں انجمن ترقی پسند مصنفین کے طور پر منظم ہوا اور کئی دہائیوں تک ادب کی دنیا پر اس کا پرچم لہراتا رہا۔ اختر الایمان سے ساحر لدھیانوی، سجاد ظہیر سے فیض احمد فیض اور احمد ندیم قاسمی سے ظہیر کاشمیری تک تقریباً ہر بڑا ادیب و شاعر اس گروہ کی خوشہ چینی ضرور کرتا تھا۔ جو نہیں کرتا تھا اسے یہ لوگ اس قدر مطعون کرتے، اتنی کرداج کشی کرتے کہ اس کے لیے ادیبوں شاعروں کی محفل میں اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا۔ ان دانشوروں کے اس معاشرتی تشدد کا شکار ہونے والوں میں اہم ترین نام مشہور افسانہ نگار انتظار حسین کا بھی تھا کہ اس کا محفلوں میں بیٹھنا مشکل کر دیا گیا تھا۔ مزدوروں کی آمریت کے نفاذ کے علمبردار یہ تمام لوگ جمہوریت، الیکشن، سیاسی پارٹی بازی، یہاں تک کہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق و حقوق نسواں جیسے تصورات کو بھی سرمایہ دارانہ سازش قرار دیتے اور ان سے نفرت کرتے۔ کارل مارکس کے جدلیاتی فلسفے کے اس فکرے کے مذہب ایک افیون ہے پر یقین کامل رکھتے اور لوگوں کو اپنے قریب لانے کے لیے دو کتابیں ضرور دیتے۔ ایک علامہ نیاز فتح پوری کی من ویزداں جو انسان کو ملحد بنانے میں ممدوح معاون ہوتی۔ میرے الحاد کا سفر بھی اسی کتاب کے مطالعے سے شروع ہوا تھا، جبکہ دوسری کتاب انسان بڑا کیسے بنا، جسے دو مصنفین ایلین اور سیگال نے تحریر کیا تھا۔ یہ کتاب ڈارون کی تھیوری کی بنیاد پر لکھی گئی ہے جس کے مطابق انسان بندر سے ترقی کرتا ہوا موجودہ شکل تک آیا ہے۔ ظہیر کاشمیری کے اس شعر کی طرح کہ لاتعداد اشعار، نظمیں، افسانے اور ناول تحریر کیے جا رہے تھے جو انسان عظیم ہے خدایاں کے فلسفے پر مبنی تھے۔ ظہیر کاشمیری کا یہ شعر کس قدر ملحدانہ انکار خداوندی کا اعلان ہے۔ آسمانوں سے اترتی ہے نبوت نہ کتاب، آسمانوں میں اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ان اشتراکیوں کا دامن بڑے عالمی فلسفے سے خالی تھا، اسی لیے یہ انقلاب فرانس کے ارد گرد جنم لینے والی مغربی تہذیب کے بڑے بڑے فلسفیوں پر ہی بھروسہ کرتے اور روسو سے والٹیئر اور ہیگل سے سارتر تک کے بے شمار فلسفیوں کو اپنا الحاد پرستی کی بنیاد کے لیے استعمال کرتے۔ سارتران کا پسندیدہ ادیب تھا کیونکہ اس کا فلسفہ وجودیت صرف سامنے موجود افراد اور اشیاء کو ہی حقیقت سمجھتا ہے۔ مثلاً آپ لاہور میں بیٹھ کر یہ دعویٰ کریں کہ کراچی میں آپ کا گھر ہے مگر اسی لمحے وہ گھر آگ سے جل کر راکھ ہو چکا ہو۔ اسی فلسفے کی وجہ سے سارتر نے ایک خاتون سائمن ڈی بوا کے ساتھ پوری زندگی گزار دی، اس سے شادی نہیں کی اور نہ ہی اسے بیوی کہا، کیونکہ اس کے مطابق وہ یہ دعویٰ اتنی دیر تک ہی کر سکتا ہے جب تک وہ بیوی اس کے سامنے موجود ہے۔ عین ممکن ہے وہ اس کی نظروں سے دور ہو کر اس سے بے وفائی کی مرتکب ہو رہی۔ اب ایسی عورت کے بارے میں کیسے دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس کی بیوی ہے؟ خواتین کے حقوق کے معاملے میں بوا کی کتاب سیکنڈ سیکس، دوسری جنس، اس دور میں بہت مقبول تھی۔ تحریر اس قدر مبہوت کر دینے والی تھی کہ آدمی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ میرے زمانہ الحاد میں تکیے کے قریب رکھی رہنے والی چند کتابوں میں سے ایک یہ بھی تھی، لیکن جیسے ہی سید ابو العلا مودودی کی کتاب تنقیحات کے مضامین نے میرے الحاد کی عمارت کو پاش پاش کرنا شروع کیا تو میری ہدایت کے لیے اللہ نے جو دوسری کتاب مطالعے کے لیے نصیب کی وہ مریم جمیلہ کی کتاب ویسٹرن سویلائزیشن کنڈمڈ بائی اٹ سیلف، تہذیب مغرب خود اپنی ملامت میں تھی۔ 2 حصوں میں شائع ہونے والی اس کتاب کے 31 مضامین مغرب کے 31 بڑے گمراہ کن فلسفیوں یا تصورات کے بارے میں ہیں، جن میں فرائیڈر، ڈارون، مارکس، ہیگل، مالتھس وغیرہ شامل ہیں، جبکہ 32واں باب اسلام واحد حل، اسلام از اونلی سولوشن کے نام سے ہے۔ کتاب کا 9واں باب سائمن ڈی بوا کی اسی کتاب کے بارے میں تھا جسے میں نے سب سے پہلے پڑھا۔ 16 سال کی عمر، نظریاتی کشمکش کا بحران، ایسے لگا جیسے دماغ میں پٹاخے چل رہے ہوں۔ بار بار پڑھا تو یوں لگا جیسے کسی نے ذہن پر پڑے جالوں کو صاف کر دیا ہو۔ اس کے بعد اس کتاب کے 1000 صفحات ایسے ذہن پر اترے جیسے کوئی الہام ہوتا ہے۔ میری یہ محسنہ مریم جمیلہ اور مجھ میں اس ایک قدر مشترک بھی ہے۔ میرے الحاد کا طریق سفر سید مودودی کی تحریروں سے ختم ہوا تھا اور مریم جمیلہ جو کہ نیو یارک کے ایک ایسے یہودی گھرانے میں پیدا ہوئی تھی جو مذہب سے بیگانہ اور سیکولر زندگی گزار رہا تھا، اس کا اسلام تک کا سفر بھی سید مودودی کے ساتھ خط و کتابت کے ذریعے طے ہوا۔
خط و کتابت کے بعد یہ امیر ترین یہودی گھرانے کی بچی، جس کا والدین نے نام مارگریٹ رکھا تھا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پاکستان آ گئی۔ مولانا مودودی کے ہاتھ پر 24 مئی 1961 کے دن قبول اسلام کیا۔ مولانا نے مریم جمیلہ نام رکھا اور اس کا نکاح ایک انتہائی وجیح اور خوبصورت انسان یوسف خان سے پڑھایا، جو کہ نہ صرف سنت نگر کے 1.5 مرلے کے مکان میں رہتا تھا بلکہ اس کی پہلے سے ایک بیوی بھی موجود تھی۔ مریم جمیلہ نکاح کے بعد 51 سال اس گھر میں رہیں اور وصیت کے مطابق اپنی سوکن کے پہلو میں دفن ہوئیں۔ انہوں نے اس دوران 30 لازوال کتابیں تحریر کیں۔ یہ کتابیں نہیں علم کے وہ روشن مینار ہیں جن کی روشنی سے مغربی تہذیب کی غلاظت، دو رنگی اور کراہت کھل کر سامنے آتی ہے۔ یہ عظیم عورت جس نے اس مملکت خداداد پاکستان میں 51 سال گزار کر اسے علم کا خزانہ عطا کیا، آج شاید اسے کوئی جانتا تک نہ ہو، جبکہ اس کے برعکس ان خطوط سے متاثر ہو کر جب اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے والدین کو لکھے تھے۔ نیو یارک کی ایک خاتون ڈیبرا بیکر پاکستان آئی اور 3.5 سال کی محنت کے بعد اس نے مریم جمیلہ کی سوانح عمری اے کانورٹ اے فیبل آف اسلام اینڈ امریکہ تحریر کی۔ مریم جمیلہ کی کتابوں میں سے بہت کم اب دستیاب ہیں، حالانکہ ان تمام کتابوں کی جدید دور میں الحاد اور مغربی تہذیب کے فتنوں کا تشفی اور تسلی بخش جواب دینے کے لیے انتہائی ضرورت ہے۔ چند دن پہلے ان کا بیٹا عمر فاروق خان اور پوتا مومن میرے پاس تشریف لائے۔ ان کا آنا ہی میرے لیے شرف کا باعث تھا کہ ساتھ وہ مریم جمیلہ کی 2 کتابیں بھی لے کر آئے جسے انہوں نے خود شائع کیا تھا۔ یوں لگتا ہے کہ مریم جمیلہ نے دونوں کتب آج 21ویں صدی کے سب سے بڑے مذہبی اور تہذیبی حملے کے خلاف کئی سال پہلے ہی تحریر کر دی تھیں۔ یہ دونوں کتابیں اسلام اینڈ ماڈرنزم اور اسلام اینڈ ویسٹرن سوسائٹی ہیں۔ ان کتابوں کا مطالعہ آپ کو تہذیب مغرب کی مصنوعی چکا چوند کی حقیقت بتانے اور اس کے اصل کریہ چہرے سے پردہ ہٹانے کے لیے کافی ہے۔ فلسفیانہ موشگافیوں سے لے کر سماجی اور خاندانی زندگی تک کوئی ایک سوال بھی ایسا نہیں جو آج کے نوجوانوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہو اور اس سوال کا جواب مریم جمیلہ نے ان کتب میں نہ دیا ہو۔ مجھے کتابیں پڑھتے ہوئے اندازہ ہی نہیں ہونے پایا کہ کتابیں بیٹے نے عسرت کی وجہ سے عام سے کاغذ پر شائع کی ہیں اور ٹائپ وغیرہ بھی شاید پرانی کتب والی ہے، جس کی وجہ سے یہ اتنی خوبصورت دکھائی نہیں دیتی۔ کاش کوئی پبلشر انہیں خوبصورت بنا کر چھاپتا اور کوئی دین کا درد رکھنے والا ان کتابوں کو یونیورسٹی کے طلباء کے لیے لائبریریوں میں رکھواتا اور کوئی مترجم ان کا ترجمہ بھی کرتا۔ ویسے کتابیں ابھی تو عمر فاروق سے مل سکتی ہیں، جس کے فون نمبر یہ ہیں۔